اور تیسرا کام جس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تستغفرون اللہ تعالی اللہ رب العزت سے استغفار طلب کر لیا کر، اللہ رب العزت سے استغفار کر لیا کر. بہت سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے استغفار کے اندر رکھا. استغفر اللہ کم سے کم آگے نہیں پڑھ سکتا، اتنا تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس استغفار کے اندر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لزم استغفار جعل اللہ لہ، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ رب العزت اس کو غربت سے نکالنے کا راستہ بنا دیں گے. ایک اور دوسری وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے. اب آپ خود سوچ لیجئے، ہم بحیثیت قوم پاکستان ہم سارے کے سارے غربت کے اندر مبتلا ہیں. امیر ہے تب بھی غربت کے اندر، غریب ہے وہ بھی غربت کے اندر. کتنی مہنگائی ہے، امیر نہیں رو رہا، امیر بھی رو رہا ہے. تو ہم بحیثیت قوم غربت کے اندر مبتلا ہے، اور اس غربت سے نکلنے کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ استغفار پڑھو. دوسرا مسئلہ جو انسان کا اہم مسئلہ ہے رزق ہے. یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے. اس کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ استغفار پڑھو اللہ رب العزت رزق نصیب فرمائیں گے. بہت سارے مسائل کا حل استغفار کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مجھ سے چلا جا رہا ہے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. ایک آدمی آیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت بہت زیادہ گناہگار ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے میرے گناہ دھل جائے، گناہ ختم ہو جائے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھ لیا کر. وہ آدمی چلا گیا. دوسرا آدمی آیا، عرض کیا حضرت قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں، فصل تباہ ہو گئے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے تاکہ اللہ رب العزت بارش برسائے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھ لیا تھا. وہ بھی چلا گیا. تیسرا آدمی آیا، عرض کیا حضرت غربت ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، مال نہیں ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے تاکہ اللہ رب العزت مال دے. تو حضرت نے فرمایا استغفار پڑھ لیا کر. یہ بھی چلا گیا. چوتھا آدمی آیا، عرض کیا حضرت اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائے کہ اللہ رب العزت اولاد نصیب فرمائے. حضرت نے فرمایا استغفار پڑھ لیا کر. اب جو حاضرین مجلس سے جو شاگرد تھے حیران ہو گئے. بیمار مختلف آ رہے ہیں لیکن حضرت جواب ایک ہی دے رہے، دوائی ایک دے رہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہو اور اس کو گردے والا مریض آ جائے اور اس کو بھی ڈسپرین دے، پھر یرکان والا آ جائے اس کو بھی ڈسپرین دے، پھر آنکھ خراب ہے وہ آ جائے اس کو بھی ڈسپرین دے، کان کا مسئلہ ہے اس کو بھی ڈسپرین دے، آپ کو بھی اشکال پیدا ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب تو اپنے آپ کو اپنی جان چھوڑا رہا ہے، ہر کسی کو ایک دوائی دے رہے. اور اللہ والے جو فتح فرمایا سب کو، جب وہ چلے گئے تو انہوں نے سوال اٹھایا، استاد جی مریض مختلف تھے لیکن آپ نے وظیفہ ایک ہی دیا سب. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک ہی وظیفہ دیا ہے لیکن ان تمام بیماریوں کا حل اس ایک وظیفے کے اندر ہے. اور فرمایا کہ یہ وظیفہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ نوح کے اندر، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ رب نے فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. تو پہلے والا آیا کہتے ہیں میں گناہگار ہوں
توبے کے لیے وظیفہ چاہیے. میں نے کہا استغفار پڑھو. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. اور اس کے بعد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا کہ تم توبہ اور استغفار کرو میں آسمان سے بارش برسا دوں گا. تو دوسرا آدمی آ کر اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی. میں نے اس کو وظیفہ دیا استغفار کا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو میں بارش برسا دوں گا. اور آگے فرمایا حافظ صاحب وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. فرمایا کہ تیسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ مال نہیں ہے غربت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم استغفار کرو میں مال دے دوں گا مال میں مدد کروں گا مال دے دوں گا. اور چوتھا آدمی آیا اولاد نہیں ہے تو میں نے اس کو وظیفہ دیا استغفار کا جو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا مال بھی دے دوں گا اولاد بھی دے دوں گا. تو استغفار کے اندر